آج انشاءاللہ تعالی 20ویں تراویح ادا کی جائے گی۔ یہ پارہ نمبر 30 مکمل پر مشتمل ہے۔ اس میں سب سے پہلے سورہ النبا کی تلاوت ہوگی۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کو نہ ماننے والے طاغین بن کر سرکش اور دوزخی ہو جائیں گے، اور قیامت کو مان کر حدود و قیود کے ساتھ زندگی گزارنے والے متقین جنت کے مستحق ہوں گے۔ قیامت کے مناظر کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ پھر سورہ النازعات شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں خوف آخرت رکھنے والوں کا تقابل سرکش لوگوں سے کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تزکیہ نفس کی دعوت دی تاکہ اس کے قلب میں خشیت پیدا ہو۔ قوم فرعون کی ہلاکت میں ہر اس شخص کے لیے عبرت کا سامان ہے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرنا چاہتا ہے۔ ہر اس شخص کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے کر طاغی یعنی سرکش بن جاتا ہے۔ پھر سورہ عبسہ شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں مومنین، صالحین اور الکفرۃ الفجرہ یعنی بدکردار منکرین کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر قریش کے سردار آپ کی دعوت تزکیہ کو مسترد کر دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ آداب دعوت بھی بیان کیے گئے ہیں۔ قیامت کی ہولناکی کی تصویر کھینچ کر نفسا نفسی کا عالم بیان کیا گیا ہے۔ پھر سورہ التکویر شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم خالق کائنات کا اعلیٰ اور عرفہ کلام ہے۔ یہ تمام دنیا والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ہر انسان کو دعوت فکر دی گئی ہے کہ وہ غور کرے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا کچھ کمایا ہے اور کیا کچھ لے کر وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ پھر سورہ الانفطار شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں نیک لوگوں یعنی الابرار اور بد کردار لوگوں الفجار کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے۔ قیامت کے مناظر کی تفصیل بیان کی ہے۔ انسان کی غفلت کا اصل سبب انکار آخرت کو قرار دیا گیا ہے۔ پھر سورہ المطففین شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں دوہرے معیار سے منع کیا گیا ہے۔ انسان اپنے لیے بھی وہی اصول اور ضوابط اختیار کرے جو دوسروں کے لیے اختیار کرتا ہے۔ بد کردار لوگوں کو اپنے مالی معاملات کو شفاف بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ خصوصاً ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو بربادی کی خبر سنائی گئی ہے۔ کاروباری معاملات میں بددیانتی اور فریب کاری کی بنیادی وجہ آخرت کی جواب دہی کے احساس سے محرومی قرار دیا گیا ہے۔ آخرت پر یقین کامل کے بغیر مالی معاملات میں کامل راست بازی اور شفافیت اختیار کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر سورہ الانشقاق شروع ہوتی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ اعمال نامے خوش نصیب لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں اور بد نصیبوں کو پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے۔ انسان پر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ وہ بڑی محنت اور مشقت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اسے یہ احساس نہیں کہ موت کے بعد اسے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ پھر سورہ البروج شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں کافروں کو تکذیب قرآن کے بجائے تصدیق قرآن کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اصحاب الاخدود یعنی گڑھے والوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک ذہین لڑکے کو ایک بڑے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے بھیجا۔ وہ لڑکا جادو سیکھنے کے بجائے راستے میں ہی ایک راہب تھا تو اس راہب کی صحبت میں رہنے لگا۔ تو اس صحبت میں رہ کر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچی تعلیمات سیکھیں اور ان کا پیروکار بن گیا۔ لوگ اس لڑکے کی تعلیمات پر ایمان لانے لگے۔ بادشاہ نے گڑھا کھدوایا اور اس میں آگ جلا کر ایمان والوں کو اس گڑھے میں پھینکوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالموں کو عذاب الحریق یعنی آگ کی سزا اور ایمان لانے والے مظلوموں کو جنت میں الفوز الکبیر کی بشارت سنائی ہے۔ پھر سورہ الطارق شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ قرآن ایک سنجیدہ کلام ہے، ہنسی و دل لگی نہیں ہے۔ اس صورت میں کافروں کی تکذیب کے علاوہ مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشوں یعنی قید کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی باتوں پر غور و فکر کر کے آخرت کو تسلیم کر لینے کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر سورہ الاعلیٰ شروع ہوتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ قرآن کی نصیحت کو قلب میں اتارنے کے لیے دل کی خشیت درکار ہوتی ہے۔ جن کے دلوں میں خشیت الہی ہوگی وہ قرآن کی نصیحت اور تذکیر سے فیض یاب ہوں گے، لیکن شقی و بدبخت اس نعمت سے محروم رہیں گے۔
اس کے بعد سورہ الغاشیہ آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ مذکر ہیں، یعنی واعظ و نصیحت فرما دینا آپ کا کام ہے، زبردستی کسی کو اسلام قبول کرانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کے احوال کو بھی بتایا گیا ہے۔ پھر سورہ الفجر شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں نفس مطمئنہ اور نفس مجرمہ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، دونوں کے مختلف انجام کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ نفس مجرمہ جو ہے وہ انکار آخرت کی وجہ سے مال کی محبت میں گرفتار رہ کر یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا اور مال میراث تک کو بھی کھا جاتا ہے۔ پھر سورہ البلد شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں عدل اجتماعی کو ایک دشوار گزار راستہ یعنی العقبہ قرار دیا گیا ہے۔ آخرت پر پختہ یقین رکھنے والے اصحاب المیمنہ یعنی اہل جنت ہی اس گھاٹی کو پار کر سکتے ہیں۔ انسان کی آزادی اختیار کا ذکر بھی کیا ہے، وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اس صورت میں تقوی کا موازنہ، سورہ شمس میں تقوی کا موازنہ سرکشی سے اور فسق و فجور کا موازنہ تزکیہ سے کیا گیا ہے۔ انسانی نفس میں جہاں گناہ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے وہیں گناہوں سے بچنے کی صلاحیت بھی عطا کی گئی ہے۔ پھر سورہ اللیل شروع ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں کی اس میں 3 صفات بتائی گئی ہیں۔ راہ خدا میں وہ مال خرچ کرتے ہیں، وہ نافرمانی سے بچتے ہیں، وہ بھلائی کی تصدیق کرتے ہیں۔ اسی طرح برے لوگوں کی بھی 3 صفات بیان کی ہیں۔ وہ بخل کرتے ہیں، وہ اللہ کی رضا اور ناراضگی سے بے نیازی اور بے پرواہی برتتے ہیں، وہ بھلائی کو جھٹلا دیتے ہیں۔ انسانی کوششیں اور سرگرمیاں بتایا کہ وہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور بری بھی، دونوں قسم کی کاوشوں کے نتائج بھی مختلف ہیں اور انجام بھی مختلف ہوگا۔ پھر سورہ الضحیٰ شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش اور راضی ہو جائیں گے۔ مشکل اور صبر آزما حالات میں روشن مستقبل کی بشارت بھی سنائی گئی ہے۔ سورہ الانشراح میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے 3 انعامات کا ذکر کیا ہے، یعنی شرح صدر اور اس بوجھ کو ہٹانا جو کمر توڑ دینے والا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کا ذکر فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں، اذان میں غرض یہ کہ جہاں جہاں اللہ رب العزت کا ذکر ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر انسان جو ہے ایمان والا نہیں کہلاتا، اور جب ہم مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی جہاں قبر کی پہلی منزل آتی ہے تو وہاں کامیابی اسی وقت جو ہے وہ لکھی جاتی ہے کہ جب انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا ہے۔ پھر سورہ التین آتی ہے۔ سورت میں ایمان نہ لانے والے اور عمل صالح نہ کرنے والوں کو اسفل السافلین یعنی نیچے سے بھی نیچے طبقے میں شمار کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ العلق آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی پہلی وحی کا اس میں ذکر ہے، جس میں تعلیم کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، یعنی پہلی وحی تعلیم سے ہے، اقرا سے ہے، پڑھنے سے ہے اور لکھنے سے ہے، کہ پڑھنا اور لکھنا یہ ایک مسلمان کا اولین فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ اس صورت میں مومنین قیادت کے اوصاف بتائے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہوتے ہیں، نماز کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرتے ہیں، پاکیزگی اور تقوی کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، جبکہ طاغوتی قیادت کے اوصاف یہ بتائے ہیں کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والی ہوتی ہے، طاغوتی طاقت اپنے آپ کو جوابدہی سے بے نیاز سمجھتی ہے، نیک بندوں کو نماز جیسی عبادت سے بھی روکتی ہے، ینہا عبدا اذا صلی، یعنی جب اللہ کا کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اس سے بھی اس کو روک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔